ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور آج کا جو بیان ہے وہ قرآن کریم سے متعلق ہے۔ میرا ارادہ تھا کسی اور مضمون پر بیان کرنے کا، پھر اچانک قرآن کریم کے مضمون پر بیان کرنے کا خیال اور ارادہ اس طرح ہوا کہ ہمارے یہاں مدرسے میں کل ایک بچے نے قرآن کریم کے حفظ کا آغاز کیا، تو اس بچے کے والد ہمارے یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ آج میرے بچے کے حفظ کا پہلا دن ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ سویٹس لائے، کچھ مٹھائی لائے کلاس کے بچوں کو دینے کے لیے، اور مجھ سے کہا کہ آپ دعا کریں میرے بچے کے حفظ قرآن کا آغاز آپ کی دعا سے ہو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے جب بچہ قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے کلاس کا پہلا بچہ ہے جس نے حفظ قرآن کے آغاز میں اس کے لیے دعا ہوئی ہے۔ تو مجھے اس کے والد کے اس جذبے سے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں ایسے والدین پائے جاتے ہیں جو اپنے بچوں کے قرآن کے آغاز اور حفظ قرآن کے آغاز پر خوش ہوتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں۔ تو اس واسطے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ حفظ قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی دولت کی فکر کرتے ہیں، لیکن جو اصل دولت ہے وہ قرآن کی دولت ہے، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے پہلے حافظ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ قرآن ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو قرآن اللہ کے رسول کے سینہ مبارکہ میں اور قلب اطہر میں محفوظ تھا، وہی قرآن ہمارے اور آپ کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو۔ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، لیکن قرآن کریم کا حفظ کرنا جتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کے لیے محنت بھی بڑی چاہیے۔ قرآن کریم اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ بن جائیں، ہمارے بچے قرآن کریم کے عالم بن جائیں، تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ ہم طالب علم سے جب یہاں پڑھنے آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم حافظ کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے سے میں نے پوچھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، 12 سال کی عمر تھی اس کی، میں نے کہا تم کیوں حافظ قرآن بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں حافظ قرآن اس لیے بننا چاہتا ہوں تاکہ میں حافظ بن کر پھر قرآن کریم اللہ کی عبادت جب میں کروں، نماز جب میں پڑھوں تو اس میں قرآن کی تلاوت کروں۔ جب میں تراویح میں، رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھوں گا تو تراویح کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، مجھے قرآن یاد ہوگا۔ یہ جذبہ ہو ہمارے بچوں میں، اور بچہ طالب علم اپنے شوق سے قرآن کا حفظ کرے۔ قرآن کریم کا حفظ زبردستی نہیں ہوتا، بچہ اپنے شوق سے قرآن حفظ کرے، اس بچے کے اندر یہ شوق پیدا کرنا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے والدین وہ اس بچے کو سپورٹ کرے۔ والدین کا سپورٹ نہ ہو تو بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، حافظ نہیں بن سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتا ہے نہ دینی تعلیم حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ والدین کا سپورٹ نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس استاد سے بچہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم خاص طور پر، یا قرآن حفظ کر رہا ہے، وہ استاد قاری قرآن ہو، وہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہو، پڑھانا جانتا ہو۔ اگر استاد خود قاری قرآن نہیں ہے، اس کی تجوید صحیح نہیں ہے، تو ہمارے بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ بہت سے بچے قرآن پڑھتے ہیں لیکن جو پڑھانے والے ان کو ہوتے ہیں وہ خود صحیح قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض بچے گھروں میں سپارہ شروع کرتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں، خواتین گھر میں پڑھاتی ہیں، ان کی اپنی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی، وہ بچہ پوری زندگی قرآن غلط پڑھتا ہے۔ یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ جو قرآن کا استاذ ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے استاذ کا انتخاب کریں جو قرآن کریم کا ماہر ہو۔ ہم بچوں کے لیے جب انگلش کے سبجیکٹ میں انگلش ماہر استاذ دیکھتے ہیں، ٹیوشن اس سے پڑھواتے ہیں، اپنے بچوں کو آن لائن پڑھاتے ہیں، اور سائنس کا مضمون ہو تو اس فیلڈ کا ماہر استاذ ڈھونڈتے ہیں، ریاضی کا مضمون ہو تو اس کا ماہر استاذ ڈھونڈتے ہیں۔ اسی طرح جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کے لیے اس قرآن کریم کا ماہر استاذ ڈھونڈیے۔ اور ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کی تعلیم، اگر وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول دینی ہو۔ اگر گھر کا ماحول دینی نہیں ہے تو وہ بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ بچہ عالم نہیں بن سکتا، وہ بچہ دیندار نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرا یہ تجربہ ہے، مجھے یہاں اس ملک میں 25 سال ہو گئے، مجھے ایکسپیرینس ہے، میرا کام ہے درس تدریس، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ میری فیلڈ ہے۔ جس گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے وہ بچہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو بچہ کیسے نمازی ہوگا؟ ماں باپ قرآن نہیں پڑھتے، بچہ کہاں سے قرآن سیکھے گا؟ ماں باپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہے تو بچے کا مسجد سے کہاں سے تعلق بنے گا؟ ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ بعض والد ایسے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں، نماز میں 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، اذان ہو گئی ہے اور 10 5 منٹ 15 منٹ باقی ہے، وہ وہاں سے بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔
یہاں سے بچے کو اٹھایا، نماز میں 5 منٹ 10 منٹ باقی ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں ایک بچہ پڑھتا تھا، پرانی بات ہے، اور وہ غالباً یہ روس کے آس پاس کی کوئی علاقہ ہے، یہاں جو ریاستیں ہیں یہاں کے کسی ملک سے تھا۔ تو وہ جب آتا تھا پڑھنے میں بہت تیز تھا وہ بچہ، اس نے بہت جلدی قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور تجوید بھی ٹھیک ہو گئی اس کی۔ تو اس کا والد آتا تھا، اس کو لے جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ آپ اپنے والد سے کہے کہ وہ نماز پڑھے، آپ بھی یہاں نماز پڑھے، نماز کے بعد چلے جایا کریں۔ تو اس نے کہا میرے ابو کو نماز نہیں آتی، نماز پڑھنا نہیں آتی میرے ابو کو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو نماز آتی ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ گھر جائے اپنے ابو کو نماز سکھائے۔ اس بچے نے اپنے ابو کو نماز سکھائی، وہ ہمارے یہاں پڑھتا رہا کچھ عرصہ، پھر وہ لندن چلے گئے، موو ہو گئے یہاں سے۔ تو یہ ضروری ہے، اگر میں نماز پڑھوں گا میرے بچے نماز پڑھیں گے، میں قرآن پڑھوں گا میرے بچے قرآن پڑھیں گے، اور اگر میں خود نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، مسجد نہیں جاتا ہوں، میرے بچے کہاں سے دیندار ہوں گے؟ تو جب وہ بچے اس طرح بڑے ہوں گے کہ ان کو اللہ کا نہیں پتا، رسول کا نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، تو وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے کہاں خدمت کریں گے ان کی؟ وہ تو بوڑھے ماں باپ سے جان چھڑائیں گے کہ یہ جو ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے، یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو گھر سے نکالو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں یہ ہم میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس ملک میں یہ دونوں فیسلٹیز ہمیں حاصل ہے۔ ہمارے بچے یہاں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میرا بچہ وہ ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، میرا بچہ جناب کیا ہے وہ انجینئر بھی ہو، عالم دین بھی ہو۔ ابھی پاکستان کے اندر یہ چند دن ہوئے ہیں، پاکستان کے ایک سائنسدان ہیں، آپ ان کی شکل دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہے۔ اتنی بڑی سفید داڑھی اور انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور دارالعلوم کراچی سے وہ فارغ التحصیل ہے، وہاں کے فاضل ہیں، وہاں سے وہ عالم بنے ہیں اور سائنسدان بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے۔ ابھی چند دن پہلے نیوز آئی ہے کہ پورے دنیا کے اندر ٹاپ سائنسدانوں میں ان کا نام آیا ہے پاکستان سے، ٹاپ کے سائنٹسٹ، اور اسی پگڑی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ ان کی تصویر آئی ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے بچے ایسے نہیں بن سکتے ہیں؟ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، دینی تعلیم بھی حاصل کرے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، بہت پرانی بات ہے، تو وہاں مجھے ہسپتال میں جانا پڑا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ہم ہسپتال کی مسجد میں گئے، اذان ہو گئی، میں نے دیکھا کوئی نماز پڑھانے والا، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی شیخ نظر نہیں آ رہا جو شیخ ہو، عالم ہو نظر آئے۔ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ جو مریض ہے وہ ہے۔ تو اتنے میں ایک ڈاکٹر آیا اور اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، عرب لوگ تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور اس نے وہ پینٹ شرٹ کوٹ پہنا ہوا ہے جو ڈاکٹر حضرات پہنتے ہیں، ڈاکٹری لباس، اور وہ دیگر ڈاکٹروں میں عمر میں بھی بڑا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، دوسرے حضرات اس کا احترام کر رہے ہیں۔ وہ اسی طرح آگے بڑھے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا آج کی نماز تو گئی، یہ نماز پڑھائے گا ڈاکٹر ہے، اس کو پڑھانی آتی ہے نہیں آتی؟ اس نے اتنی خوبصورت تجوید کے ساتھ تلاوت کی کہ دل چاہ رہا تھا یہ پڑھتا جائے، ہم سنتے جائیں۔
تو میرا بچہ بھی اگر آکسفورڈ میں رہتا ہے، اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری بھی حاصل کرے اور رمضان آئے اور وہ تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو، اس سے زیادہ خوش نصیبی والدین کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بچے دینی تعلیم اور دنیاوی دونوں حاصل کریں، لیکن دینی تعلیم کو اہمیت دیں۔ جب ہم اہمیت دیں گے تو ہمارے بچے آگے بڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس بچے کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جس طرح دنیا کے اندر تمہارے سورج کی روشنی تمہارے گھروں میں پڑتی ہے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ان کے سروں پر یہ تاج رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس طالب علم، اس قاری قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے؟ اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ حدیث جو میں نے سنائی آپ کو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن، قاری قرآن کے والدین کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ یہ مغل بادشاہوں میں پہلا بادشاہ تھا جو حافظ قرآن بنا ہے، اور ان کے حافظ قرآن بننے کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ جو اورنگزیب عالمگیر تھے، ان کی بیٹی ہے زیب النساء۔ زیب النساء یہ خود بڑی عالمہ فاضلہ تھی اور قرآن کی حافظہ تھی۔ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے، اور بادشاہ کے بیٹے بھی قرآن کے حافظ ہے۔ جب ان کا ایک بیٹا حافظ قرآن بنا تو اورنگزیب اپنے باپ شاہ جہان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ابا جان، آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ تو شاہ جہان نے کہا کہ مبارک ہو، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن تم نے اپنے لیے تاج کا بندوبست کر لیا ہے، قیامت کے دن اللہ تمہیں تاج پہنائے گا، تم نے اپنے لیے تاج کا بندوبست تو کر لیا ہے، تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا ہے، میرا تاج کہاں ہے؟ تم نے میرے لیے تاج کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ یہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ مغل بادشاہ، آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ ان کے سر پر تاج ہے دنیا میں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں آخرت کا تاج چاہیے۔ اپنے بیٹے سے کہا تم نے اپنے لیے تاج کا بندوبست کر لیا، میرا تاج کہاں ہے؟ تو عالمگیر نے، اورنگزیب عالمگیر نے، اس نے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہا، شاہ جہان سے کچھ نہیں کہا، اور وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد بڑی عمر میں اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور قرآن کا جب وہ حافظ بن گیا تو حفظ کرنے کے بعد پھر اپنے والد کے پاس وہ گیا اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے آپ کے لیے بھی تاج کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم میرے دوستو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو من و عن اسی طرح محفوظ ہے،
اسی طرح وہ قرآن ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی صورتیں حفظ کرے۔ یہ جماعت والے ساتھی، تبلیغی جماعت والے ہمارے ساتھی جب ساتھیوں کو لے جاتے ہیں 3 دن میں، کبھی 10 دن میں، کبھی 40 دن میں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ جماعت میں جانے کا کیا فائدہ ہے، یہ کرتے کیا یہ جماعت والے؟ جماعت میں جانے کے بڑے فائدے ہیں، اور ایک فائدہ میں بیان کرتا ہوں اس کا، باقی فائدے تو اپنی جگہ ہے۔ ایک فائدے، میں خود جماعت میں گیا ہوں، ہمارے ساتھ جماعت میں لوگ جاتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں، سہ روزے کے لیے نکلتے ہیں، 10 دن کے لیے نکلتے ہیں۔ تو جماعت والوں کی ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ صبح جب ناشتہ کر لیتے ہیں، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ان کے حلقے لگتے ہیں، اور ان حلقوں کے اندر وہ ایک دوسرے کو اپنی نماز سناتے ہیں، نماز سناتے ہیں، سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک، اور آخری 10 سورتیں الم تر کیف سے والناس تک اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں جن کی غلطیاں ہوں اس کو درست کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہم انا نستعین، دعائے قنوت میں جو غلطی ہو، اتحیات میں غلطی ہو، آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ، معمر لوگ، بڑی بڑی عمر کے لوگ، 60 سال 70 سال ان کی عمر ہے، جب وہ جماعت میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، الم تر کیف یا سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے غلط پڑھا ہے۔ یہ جماعت والے ساتھی ان کو چند دنوں کے لیے لے جاتے ہیں، ان کی نماز ٹھیک کر دیتے ہیں، دعا قنوت ٹھیک کر دیتے ہیں، آخری صورتیں ٹھیک کر دیتے ہیں، باقی فائدے تو اپنی جگہ۔ یہ خود کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے بھائیوں، جماعت میں جایا کرو، جماعت میں وقت لگایا کرو، جب بھی موقع ملے۔ جماعت والے یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس کا ایک فائدہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو، ہمارے بچوں کا تعلق ہو، ہمارے بچے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ان کے پاس ہو۔ آج مسلمان دنیا میں کیوں ذلیل ہے؟ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن مسلمان اس کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنی کامیابی قرآن اور دین میں نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنی کامیابی دنیا کی چیزوں میں سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اسباب منع نہیں ہے، ترقی کے لیے جو اسباب چاہیے وہ منع نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے دنیا کی چیزیں دوسرے نمبر پر ہے، دین پہلے نمبر پر ہے۔ ہم نے دین کو سب سے آخر میں رکھا ہے، باقی ساری چیزیں پہلے ہیں۔ قرآن کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ قرآن کو ہم نے رکھا ہے کہ جب جناب کیا ہے، بعض لوگوں کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو وہ جناب کیا ہے، دلہن کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں۔ قرآن کو رکھا ہے، اس لیے کورٹ کے اندر کیس لگ گیا، عدالت کے اندر کورٹ میں گواہی دینی ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا ہے، یا حلف اٹھانا ہے تو وزیر صاحب قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا رہے ہیں، اور یا کسی کا انتقال ہو گیا تو بھائی قرآن پڑھ لیا، ابا جان کو، دادا جان کو، اماں جان کو بخش دیا۔ منع نہیں ہے یہ چیزیں، اچھی بات ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں ہے، ہم نے قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہے، باقی ساری چیزیں آگے رکھی ہے۔
جب ہمیں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، نماز صحیح نہیں آتی ہے، قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھو، جتنے بھی اسباب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو بلندی اور ترقی عطا کرتا ہے، اور بہت سو کو جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت سنی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو اللہ فرماتے جو ہمارے ذکر یعنی جو میرے ذکر میرے قرآن سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا میری آیتیں اسی طرح تمہارے پاس آتی تھی، تو نے اس اللہ کی آیات کو بلا دیا، دنیا میں قرآن کو بلا دیا، آج اسی طرح تجھے بھی یہاں قیامت کے دن بلا دیا جائے گا۔ آج ہم نے قرآن کو بلا دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن صرف اس لیے رکھا ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی چیز کا افتتاح ہوگا، گھر کا افتتاح ہوگا تو ہم قرآن پڑھیں گے۔ اچھی بات ہے، گھر کے افتتاح میں پڑھے، دکان کے افتتاح میں پڑھے، یا کسی کا انتقال ہوگا تو قرآن پڑھیں گے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں ہے۔ قرآن ہم سے آج شکایت کر رہا ہے، اور وہ شکایت کیا ہے؟ وہ چند اشعار ہے، وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ہمارے لیے وہ قرآن کا وہ شکوہ ہے، قرآن کی شکایت ہے۔ قرآن شکایت کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے مسلمانوں سے۔ فرمایا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج قرآن ہم سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا ہے، بس چومتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تعویذ تو بناتے ہیں، قرآن کی آیات سے گلے میں لٹکاتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہاں، ہم نے بس قرآن کو اس لیے رکھا ہے۔ ہاں، اور آگے سنیے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جب کوئی کہے جی عدالت میں کورٹ کے اندر قرآن پر قسم کھا کر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ، تو بس ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہے کہ کیس جیتنے کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہے۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ ہاں،
کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بس ختم، پھر قرآن کو ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آج سب سے زیادہ میں مظلوم ہوں، اور مسلمان قرآن پر ظلم کر رہے ہیں، یہ قرآن کی شکایت ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا بھی کرے، اور ہم سب کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔